جیسے محمد علی مرزا صاحب نے دین اسلام کے باقی مسائل کے اندر امت مسلمہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے، اسی طرح نماز جنازہ کے اندر بھی جناب نے امت مسلمہ کو دھوکہ دیا ہے۔ آج تک کوئی محدث، کوئی فقیہ، کوئی عالم ایسا نہیں گزرا کہ جس نے دوسرے کے نماز جنازہ کے طریقے کو غلط کہا ہو کہ آپ کا طریقہ کار غلط ہے اور یہ طریقہ کار صحیح ہے۔ علمی اختلافات یہ ہیں اور قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنے اپنے دلائل ضرور دیے ہیں، لیکن کسی نے یہ نہیں کہا کہ آپ نماز جنازہ ایسے پڑھیں گے تو یہ غلط ہوگا، ایسے پڑھیں گے تو وہ صحیح ہوگا۔ اب جناب نے کیا کیا دھوکہ دیے ہیں؟ پہلا دھوکہ، جناب نے یہ کہا ہے کہ نماز جنازہ میں جو نیت ہے، یہ نیت ذہن کو حاضر کرنے کا نام ہے۔ اس پر میرا سوال بنتا ہے، نیت پھر ذہن کو حاضر کرنے کا نام ہے کہ آپ قرآن کریم کی وہ آیت پڑھ دیں کہ جس میں یہ آتا ہو کہ نیت یہ ذہن کو حاضر کرنے کا نام ہے، یا آپ کوئی صحیح حدیث پڑھ دیں کہ جس میں یہ آتا ہو کہ نیت یہ ذہن کو حاضر کرنے کا نام ہے۔ اگر آپ نہ قرآن پیش کر سکتے ہیں نہ حدیث پیش کر سکتے ہیں، چلے لغت ڈکشنری کی کوئی کتاب پیش کر دیں کہ 1400 سال میں کسی نے یہ معنی کیا ہو کہ نیت کو ذہن کو حاضر کرنے کا نام ہے۔ اگر نیت ذہن کو حاضر کرنے والا معنی آج تک کسی نے مراد نہیں لیا، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے امت مسلمہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے۔ نمبر 2، جناب نے کہا جی کہ نماز جنازہ میں پہلی تکبیر کے بعد ثنا نہیں ہے۔ اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کریں گے، وضع الیدین کریں یا ارسال الیدین کریں تو پہلی تکبیر کے بعد ثنا کوئی نہیں۔ دوسری تکبیر کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجا جائے گا۔ اس میں بھی جناب نے امت مسلمہ کو دھوکہ دیا ہے۔ اس کے میں دو جوابات دوں گا، ایک تو تحقیقی جواب اور دوسرا اپنا روایتی جواب۔ اور میرا روایتی جواب آپ جانتے ہیں، تحقیقی جواب کیا ہے؟ موطا امام مالک، یہ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے حدیث کی۔ موطا امام مالک میں امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ما یقول المصلی علی الجنازۃ، کہ نماز جنازہ پر نماز پڑھنے والا وہ کیا کہے گا۔ اس میں ابو سعید مقبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں اور انہوں نے انہ سأل ابا ہریرہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ کیف تصلی علی الجنازۃ، آپ نماز جنازہ کیسے پڑھتے ہیں؟ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کیا تو آخر میں یہ الفاظ نقل کیے کہ فإذا وضع، جب اس سے نماز میت کو رکھ دیا جاتا ہے، کبرت وحمدت وصلیت علی نبیہ، کہ 3 باتیں نقل کی۔ نمبر 1، ہم تکبیر کہتے ہیں اور تکبیر کے بعد فرمایا کہ حمدت وصلیت علی نبیہ۔ اب صلیت علی نبیہ کا مطلب آپ کو سمجھ آ گیا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کرتے ہیں۔ اب حمدت کا کیا مطلب ہے؟ اب صحابی رسول کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ اسی طرح مصنف عبدالرزاق کے اندر حدیث ہے اور حدیث کا نمبر ہے 6462۔ اس میں امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ التکبیرۃ الاولی علی المیت، کہ پہلی تکبیر جو میت پر پڑھی جاتی ہے اس میں ثناء علی اللہ، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی جاتی ہے۔ اسی طرح ابراہیم النخعی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الاولی الثناء علی اللہ، یہ جو پہلی تکبیر ہوتی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی جاتی ہے۔ اب دیکھیں صحابی سے بھی آ گیا اور تابعین سے آ گیا۔ صحابہ بھی نماز جنازہ کی پہلی تکبیر کے بعد حمد و ثنا پڑھا کرتے تھے اور تابعین بھی پہلی تکبیر کے بعد حمد و ثنا پڑھتے ہیں اور ہم بھی حمد و ثنا پڑھتے ہیں۔ یہ تو میرا تحقیقی جواب تھا۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں جی کہ ثنا نہیں ہے تو باقاعدہ حدیث سے ثابت ہے۔ اب روایتی جواب، لیکن جناب نے ایک مقام پر ایک فرضی مناظرہ بنایا کہ میرے ایک شاگرد تھے تو ان کا یہ جنازہ پر مناظرہ ہو گیا۔ ایک عالم تھے، وہ کراچی کے تھے، 25 سال سے بخاری پڑھا رہے تھے۔ ان سے کہا گیا جی نماز جنازہ کے اندر سورہ فاتحہ ہے، تو کہا جی کہاں لکھا ہے؟ کہا بخاری کے اندر۔ کہا جی میں 25 سال سے پڑھا رہا ہوں، مجھے تو کہیں نظر نہیں آئی۔ تو ایک فرضی مناظرہ جناب نے بنوایا، لیکن میں ایک روایتی جواب اپنا جمال کوٹا جناب کو دینے لگا ہوں۔ اس میں جناب نے ایک جملہ کہا کہ میرے اسٹوڈنٹ نے ان مولوی صاحب سے کہا کہ نماز جنازہ ایک نماز ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ نہ ہو؟ تو نماز جنازہ ایک نماز ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے اس میں فاتحہ نہ ہو؟ میرا جواب سنیں، اس سے پہلے سنیں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا افتتح الصلاۃ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کو شروع فرماتے تھے تو قال سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، تو آپ یہ ثنا پڑھا کرتے تھے۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ جناب یہ کہتے ہیں
کہ میرے اسٹوڈنٹ نے مولوی صاحب سے کہا کہ نماز جنازہ ایک نماز ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر سورہ فاتحہ نہ ہو؟ تو جناب نماز جنازہ ایک نماز ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تھے تو ثنا پڑھتے تھے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نماز جنازہ کی ثنا نہ ہو؟ یہ میری طرف سے آپ کو جمال کوٹا ہے۔ پسند آیا؟ امید ہے ضرور پسند آیا ہوگا۔ اس پر دو اعتراض کی جا سکتے ہیں۔ ایک اعتراض تو یہ کہ سبحانک اللہم آپ پڑھتے ہیں، اس میں جل ثناؤک کے الفاظ کہاں ہیں؟ یہ بھی اعتراض کیا جاتا ہے کہ جل ثناؤک کے الفاظ نہیں ہیں۔ اس کے بھی میں دو جواب دوں گا، ایک حقیقی اور ایک اتنا روایتی جواب۔ اور میرا روایتی جواب تو آپ سارے جانتے ہیں، وہ جمال کوٹا ہے۔ تحقیقی جواب دیکھیں، جل ثناؤک کے الفاظ نہ فرض ہیں، نہ واجب ہیں، نہ مستحب ہیں۔ کیا حدیث میں یہ الفاظ ملتے ہیں؟ جی بالکل ملتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث کہ ان من احب الکلام الی اللہ عز وجل ان یقول الحمد، کہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ترین کلمات یہ ہیں کہ بندہ یہ کہے کہ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک وجل ثناؤک۔ اسی طرح یہ جل ثناؤک کے الفاظ مجموع الزوائد کے اندر بھی آتے ہیں، کہ جس کی روایت کو امام طبرانی نے نقل کیا ہے، فرمایا کہ رجالہ صحیح، اس کی جو راوی ہیں وہ صحیح ہے۔ ترمذی میں امام ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث نقل کی ہے اس میں بھی جل ثناؤک کے الفاظ موجود ہیں۔ اسی طرح ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے اس کے اندر بھی باقاعدہ طور پر جل ثناؤک کے الفاظ موجود ہیں۔ تو جل ثناؤک کے الفاظ حدیث میں ملتے ہیں، اور یہ بھی آتا ہے کہ ان من احب الکلام الی اللہ عز وجل یقول العبد سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک وجل ثناؤک، کہ اللہ کے محبوب ترین کلمات ہیں۔ احناف کے نزدیک اس کا حکم کیا ہے؟ آپ نے احناف کی کتابیں نہیں پڑھی۔ اگر احناف کی کتابیں آپ نے پڑھی ہوتی تو یہ اعتراض نہ کیا جاتا۔ احناف کے نزدیک قال مشائخنا، کہ ہمارے مشائخ کہتے ہیں کہ ان قال جل ثناؤک، اگر کسی نے جل ثناؤک کہہ دیا تو لم یمنع عنہ، اس سے منع نہیں کیا جائے گا، وان سکت، اور اگر کوئی خاموش رہ گیا تو لم یؤمر بہ، اسے اس کا حکم بھی نہیں دیا جائے گا، کیونکہ فرض واجب مستحب تو ہے نہیں۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ کتنی نماز جنازہ ایسی ہوتی ہیں جس میں سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک پڑھ دیتے ہیں، بلکہ امام یہ تاکیداً کہتا ہے اگر کسی کو نماز جنازہ والی ثنا نہیں آتی تو نماز والی پڑھ لے، نماز جنازہ والا درود نہیں آتا تو وہ نماز والا درود پڑھ لے، اور اگر کسی کو اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا یہ دعا نہیں آتی تو کوئی بھی دعا پڑھ لے۔ تو بتایا جاتا ہے۔ یہ تو میرا تحقیقی جواب تھا۔ اب میرا روایتی جناب جمال کوٹا، یہ جل ثناؤک کے الفاظ کہتے ہیں یہ حدیث میں نہیں ملتے، وہ تو مل گئے۔ جناب نے کہا جی نماز جنازہ پڑھنے کا طریقہ کار یہ ہے، پہلے بسم اللہ پڑھی جائے گی، پھر سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی، اس کے بعد اس کے ساتھ سورت ملائی جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ پڑھ کے سورۃ الفاتحہ ہے اور ساتھ کوئی ایک سورت آپ ملا دیں۔ یہ تین کام جناب نے بتائے ہیں، مجھے کسی ایک حدیث سے یہ نہ کے دے دیں کہ نماز جنازہ میں پہلے بسم اللہ پڑھی جائے گی، پھر سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی، پھر اس کے ساتھ کوئی سورت ملائی جائے گی۔ قیامت تک کا آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ اس میں سے نکال کے مجھے دے دیں، اس کا کوئی اسٹوڈنٹ نکال کے دے دیں، کوئی فالوور نکال کے دے دیں، کوئی مقلد اس کا نکال کے دے دیں، لیکن مجھے امید ہے اللہ کی ذات سے کہ قیامت تک اس کا جواب آپ نہیں دے سکیں گے۔ دوسرا اعتراض، جی آپ نے امام شعبی اور ابراہیم نخعی یہ تو تابعین ہیں، صحابہ تو نہیں ہیں، آپ کسی صحابی کی بات ہمارے سامنے پیش کریں۔ اس کے بھی دو جواب ہوگا، ایک روایتی، ایک تحقیقی، ایک روایتی۔ تحقیقی جواب، موطا امام مالک سے جو حدیث میں نے پیش کی وہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، وہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی صحابی ہیں جو کہتے ہیں کہ فَإِذَا غُزِيَتْ كَبَّرْتُ وَحَمِدْتُ، ہم حمد و ثنا پیش کرتے ہیں، صحابی سے تو آ گئی۔ اب میں روایتی جواب، اس سے میں اپنی زبان کے اندر جمال کوٹا کہتا ہوں۔ میری طرف سے جناب کو جمال کوٹا یہ ہے کہ نماز آپ کہتے ہیں اللہ و رسول، ہم صرف اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں اور قرآن و سنت پر عمل کرتے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ سورہ فاتحہ آپ نماز جنازہ میں دکھلاتے ہیں صحابی رسول سے، مجھے ایک حدیث پیش کر دیں کہ جس میں سورہ فاتحہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ کے اندر پڑھی ہو، کیونکہ سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ نہ نبی ہیں اور نہ خدا ہیں، اور آپ تو کہتے ہیں اطیع اللہ و اطیع الرسول سے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ آپ ایک حدیث دکھلا دیں
جس میں یہ آتا ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ کے اندر سورہ فاتحہ پڑھی ہے، نہیں امت مسلمہ کو دکھ نہ دی۔